سامعین، حاضرین محترم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ دین المہدیین الراشدین المسترشدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ حضرات گرامی، آئیے حصول برکت کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ آپ کا سنا ہوا، مجھی سے سنا ہوا کلام ہے، مگر دوستو بڑے جاندار اشعار ہیں، اس لیے آج اسی کلام کو میں نے پڑھنا، آپ کو سنانا مناسب سمجھا کہ ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں ڈوب کر آپ کے ذکر کی محفل کو منعقد کرتے ہیں، اسی حوالے سے، اور اس کی برکت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حضور کے بغیر زندگی کا لطف ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی غلامی اور آپ کی یادوں میں زندگی گزارنا، دراصل زندگی کا لطف اسی میں ہے دوستو۔ ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اور چیزوں کے ساتھ دل لگاتے ہیں، اوروں سے عشق بازی کرتے ہیں، اوروں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بار حضور سے محبت اور آپ سے سچا عشق کر کے دیکھو، زندگی کا اصل مزہ نہ ملا تو بتانا۔ سماعت فرمائیں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے،
زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور یہ شعر دیکھیے، یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی یہ شرف یہ عزت عطا فرمائے کہ ہماری حاضری مدینہ شریف میں ہو تو منظر کیا ہے، ذرا کیفیت کیا ہے، سماعت فرمائے، مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے، مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے، سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ اور یہ شعر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اہل بیت اطہار کی شان میں سماعت فرمائے، محمد مصطفیٰ کے
باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بے پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے ہیں لیکن وہ ستم ڈھایا نہیں کرتے، ستم سہتے۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے، اگر ہو جذب صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ سماعت فرمائے، اگر ہو جذب صادق تو ہم نے اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ عزیزان محترم، الحمدللہ بحمد اللہ تعالی، آج ہماری یہ 8ویں شب ہے بفضلہ تعالی۔ 5 آج کی مجلس کو ملا کر 5 مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نصیب میں ہے انشاءاللہ، اور ان 5 مجالس میں آج سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی اور بشری اور نبوی زندگی پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام انشاءاللہ تعالی ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے زمانہ بعثت اعلان نبوت تک سیر کریں گے انشاءاللہ۔ کل آپ کے سامنے آخر میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا، اس کے بعد اور اس وقت سرکار کی عمر 4 سال کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ 4 سال ہو چکے تھے، 5واں سال رننگ تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خوفزدہ ہو گئیں اور حضور علیہ السلام کو لے کر طائف سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں. اور راستے میں ایک معجزہ رونما ہوا جس کو آپ نے کل سماعت کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ایک منزل دوری پر پہنچ چکی ہیں. اب مکہ بالکل سامنے ہے، تو پہاڑیوں سے تو گھرا ہوا ہے پورا شہر مکہ، چاروں طرف پہاڑ ہیں. تو ایک پہاڑی کے سائے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام کرنے کا ارادہ کیا کہ تھوڑا سا استراحت کر لیں، تھوڑا سستا لیں، اور پھر مکہ میں پہنچ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ اور ان کے دادا، ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے وہاں پر آرام کرنے لگیں. آرام کے بعد آپ کو قضائے حاجت، آپ کو حاجت پیش آئی. آپ قضائے حاجت کے لیے ایک گوشے، ایک کونے میں چلی گئیں. اور یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چل پڑے. جب چل دیے تو کافی دور پہنچ کر کے ایک دوسری پہاڑی کی چوٹی پر آپ چڑھ گئے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور پروردگار کا یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ دکھانا. اور اسی واقعے کی طرف مفسرین کہتے ہیں کہ جو سورہ والضحیٰ میں جو آیہ کریمہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے محبوب جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں سرگرداں پایا تو اپنے طرف کے راستے کی ہدایت دی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئی تو دیکھا کہ حضور تو غائب ہے، سامنے ہے ہی نہیں. آپ پریشان ہو گئی کہ خدا نخواستہ کوئی جانور نے تکلیف پہنچا دی ہو، کوئی اچک کے لے گیا ہو، یا کوئی چور ڈکیت حضور علیہ السلام کو اغوا کر کے لے گیا ہو. آپ خوفزدہ ہو گئی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، پریشان ہو گئی. اور جب مایوس ہو گئی، حضور نہیں مل رہے ہیں، کہیں دکھ نہیں رہے، تو وہیں بیٹھ گئیں اور رونے لگی، سر پیٹنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا. کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا، دیکھا کہ ایک اکیلی تنہا عورت اتنے بیابان میں بیٹھ کے رو رہی ہے، تو پوچھنے لگا کہ بھائی کیا ہوا، کیا مصیبت آ پڑی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک بچہ میں اپنے ساتھ لائی تھی جو کہ خاندان قریش کی امانت تھی. میں اسے اس کے گھر پہنچانے جا رہی تھی، وہ امانت میں اس کے گھر والوں کے سپرد کرنے جا رہی تھی. مگر جب یہاں پہنچی تو میں کچھ دیر کچھ وجہ سے اس سے جدا ہوئی، تو بعد میں آ کے دیکھا کہ وہ بچہ غائب ہو گیا، اور میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں. بہت دیر سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر تھک ہار کر پھر میں بیٹھ گئی. تو وہ کہنے لگا ایسا کرو کہ چلو آپ میرے ساتھ، پہاڑی کے اس طرف ہمارا ایک معبود ہے، خدا ہے، بت مرد. تو وہ ایسا ہے کہ وہ گمشدہ لوگوں کی اگر اس کے سامنے سفارش کی جاتی ہے تو وہ گمشدہ چیز مل جاتی ہے، یہ اس کی خاصیت ہے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ خوف زدہ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، چلی گئی. اور وہ شخص آپ کو لے گیا. جیسے ہی اس شخص نے پوچھا کہ آپ کے بچے کا نام کیا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس بت کے آگے منت مراد نہیں کیا. وہ شخص آپ کو لے گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں سفارش کرتا ہوں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کہا
کہ میرا وہ بیٹا جو گم ہو گیا اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ حضرت حلیمہ کی زبان سے حضور کا نام نکلنا تھا کہ وہ بت اپنی جگہ چھوڑ کر زمین پہ گر پڑا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص نہیں جانتا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ گمان نہیں تھا کہ جسے وہ گم شدہ کہہ رہی ہیں، جسے وہ غائب کہہ رہی ہیں، یہی کل اٹھ کر کے تمام گم شدہ لوگوں کو، تمام گمراہوں کو صحیح راستے پر لانے والا ہے، تمام غائبوں کو منزل تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بت گر گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ شخص نے جب دیکھا کہ یہ تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں سے مایوس ہو کر اور روتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں تو حضرت ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، ان کے چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل، اور یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے علاقے کے بڑے معزز اور بڑے محترم شخصیت کے مالک ورقہ بن نوفل۔ ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ سے وہ نکلے، دیکھا کہ ایک پہاڑی پہ ایک بچہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل کی نگاہ پڑ گئی، وہ اپنی سواری سے اترے اور حضور علیہ السلام کو آواز دی، دیکھا کہ بچہ ہے، آواز دی، حضور علیہ السلام نیچے آئے اور حضرت ورقہ بن نوفل پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ ورقہ بن نوفل حیرت زدہ ہو گئے کہ محمد بن عبداللہ، یہ تو وہی فرزند ہے، یہ تو وہی بچہ ہے جس کی شہرت پورے مکہ ہی نہیں بلکہ پورے حجاز میں ہو رہی ہے۔ ورقہ بن نوفل نے فوراً حضور علیہ السلام کو اٹھایا اور سواری پہ رکھا اور سواری کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ ورقہ بن نوفل چونکہ بڑے سمجھدار انسان تھے، انہیں یہ لائٹ ہو گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ سواری آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیچھے بٹھا رکھا تھا، حضور علیہ السلام کو پھر آگے لیا، فوراً سواری تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ یعنی وہ جانور کو یہ علم تھا کہ جسے آپ اپنے پیچھے بٹھا رہے ہیں یہ پیچھے رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، یہ ساری دنیا کے آگے رہ کر کے پوری دنیا کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ یہ جانور بھی جانتا تھا دوستو۔ بہرکیف ورقہ بن نوفل حضور علیہ السلام کو لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں واپس، اور جناب عبد المطلب کے گھر فوراً لے جاتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب کو اچھا یہاں یہ چیز ہوئی، اب چونکہ پورا دن گزر گیا تھا تو وہ شخص جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو آپ کو بت کے پاس لے گیا تھا، اس شخص نے جا کر کے خبر پھیلا دی کہ ایسا ایسا ہوا ہے، طائف سے ایک دائی محمد ابن عبداللہ کو عبد المطلب کے پوتے کو لے کر آ رہی تھی، اور راستہ اس جگہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گم ہو چکے ہیں۔ اب یہ خبر جب عبد المطلب تک پہنچی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے، جناب عبد المطلب بھی بہت پریشان ہو گئے، اور پورے خاندان میں ایک غم کا ماحول، ایک ماتم کا ماحول چھا گیا۔ جناب عبد المطلب بھی ابھی تیاری کر رہے تھے اور مکہ سے باہر حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنے کا آپ ارادہ ہی کر رہے تھے، آپ پوری تیاری کر چکے تھے، سواریاں بھی تیار کر چکے تھے، کافی لوگ حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلنے کو تیار تھے کہ دیکھا کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو آگے بٹھا کر حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عبد المطلب کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آپ قریب پہنچے، آپ نے فوراً حضور علیہ السلام کو عبد المطلب کے حوالے کیا اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میری ملاقات ہو گئی، میں نے نام پوچھا، میں نے پہچان لیا اور فوراً میں نے آپ تک اس امانت کو پہنچا دیا، اب آپ اس کی خوب اچھی طرح حفاظت رکھیں۔ بچہ معمولی نہیں ہے، بڑی نعمت ہے، ساری کائنات کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے رب العالمین کی جانب سے۔
اس کی حفاظت کیجیے۔ جناب عبد المطلب حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ابھی دادا اپنے پوتے سے پیار کر رہے تھے کہ اتنے میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی اور پریشان حالت میں روتی ہوئی خاندان عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتی ہے بتانے کے لیے کہ ایسا ایسا ہوا۔ مگر جب آپ پہنچی وہاں تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تو اپنے دادا عبد المطلب کی گود میں آرام سے کھیل رہے ہیں، اور دادا اپنے پوتے سے بڑی محبت کے ساتھ پیار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کی خوشی کا عالم نہ رہا۔ آپ آتی اور کہتی ہیں کہ اے سردار قریش، چونکہ عبد المطلب پورے خاندان قریش کے، قبیلہ قریش کے سردار تھے، وہ کہنے لگی اے سردار قریش، میں تو مر ہی گئی تھی، میرے پاؤں تلے تو زمین نکل چکی تھی، اور میں نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام آپ کے پاس صحیح سلامت موجود ہے تو مجھے ایسا لگا کہ دوبارہ مجھے زندگی مل گئی ہے، دوبارہ مجھے زندگی مل گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بہر کے پہنچ گئی، حضور علیہ السلام بھی بسلامت اپنے گھر پہنچ گئے، حلیمہ سعدیہ بھی آ گئی۔ اب یہ ہوا کہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ آؤ، اطمینان سے دو سانس لو اور تھوڑی دیر آرام کر لو، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی خوب مہمان نوازی ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے دوسرے دن رخصت ہونے لگی تو جناب عبد المطلب نے حضور علیہ السلام کے دادا نے آپ کو بطور خدمت کے، یعنی جو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی تھی 4 سال، اس خدمت کے صلے میں 1000 اونٹ خدمت کے طور پر عطا کیے، بدلے کے طور پر، اجرت کے طور پر۔ اور اتنا ہی نہیں، 50 رطل سونا بھی، 50 تولہ سونا بھی انہیں عطا کیا۔ اب یہ عالم ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے زیادہ مالدار پورے طائف میں کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے دوستو حضور علیہ السلام کی خدمت کا صلہ ہے۔ اب دوستو عزیزو دیکھو کہ امید کچھ نہ تھی، حلیمہ سعدیہ کو گمان کچھ نہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ تو یتیم ہیں اور کوئی بہت بڑے مالدار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، گمان نہیں تھا، آپ کو کوئی امید نہیں تھی، مگر اتنا ملا حضور کی خدمت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا کہ کسی دائی کو، کسی عورت کو اتنا بدلہ نہیں ملا ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پورے علاقے میں، اپنی پوری بستی میں سب سے زیادہ مالدار ترین عورت میں شمار ہونے لگی۔ بہر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنا تمام ساز و سامان لے کر کے وہاں سے رخصت ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام اپنے گھر میں حضرت سیدہ آمنہ اپنی والدہ کی آغوش میں اور اپنے دادا عبد المطلب کی گود میں پرورش پانے لگے۔ اب حضور علیہ السلام مکہ معظمہ میں جلوہ افروز ہیں۔ حضور علیہ السلام کی عمر 5 سال بتائی جا رہی ہے۔ میرے دوستو عزیزو سنتے جائیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بچپنا جو مکی بچپنا ہے اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جناب عبد المطلب حضور علیہ السلام کو اتنا چاہتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، آپ یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے حضور کو جدا نہیں کرتے۔ پھر جب حضور علیہ السلام آپ کی گود میں آئے، آپ نے پیار کیا، محبت کی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی والدہ ہیں، آپ کے حوالے کیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو چومتی ہیں، پیار کرتی ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے، ایک در یتیم، اور جب حمل سے ہو، بچہ پیٹ میں ہو اور باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس ماں کی ممتا دوگنا ہو جاتی ہے، باپ کی شفقت بھی اللہ اس میں ڈال دیتا ہے۔ وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے چوٹاتی ہیں اور آپ اپنی ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے ہیں۔ وقت بیتتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی۔ ایک روز کیا ہوا کہ حضرت آمنہ، یہ مدینہ جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کا ننہال ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ جب آقا کی عمر 6 برس کی ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک خادمہ کو لے کر اور حضور علیہ السلام کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔ مگر یہ ہوا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راستے میں مقام ابوا پر جب پہنچی تو وہاں پہنچ کر آپ کو بخار طاری ہو گیا، کمزوری لاحق ہو گئی، اتنی شدید بیمار ہو گئی آپ کہ 3 دن وہاں پر آپ کا علاج ہوا۔ تمام حکیموں کو بلایا گیا۔ مقام ابوا جو مکہ سے تقریباً 50-60 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا، آپ وہاں پہنچی ہیں تو بیمار ہو گئی۔ اس علاقے میں جتنے حکیم تھے، حکماں تھے، سب کو بلایا گیا، سب نے علاج کیا، مگر مرض ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ صحت مند نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، اور اسی 3 دن کے بعد اسی مرض میں مبتلا ہو کر آپ کی روح، حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب دوستو ذرا اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پیٹ میں ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے کہ 1 ہفتہ ماں نے اپنے کلیجے سے چوٹا کر رکھا ہوگا، پیار کیا ہوگا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو لے کر طائف چلی گئی، پھر 2 سال کے بعد پھر آئیں، ایک جھلک دیدار ہوا، ابھی جی بھر کے پیار بھی نہ ہوا، واپس لے گئی، 4 سال کے بعد آئی، 5واں سال حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کا چل رہا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تسلی بخش پیار بھی نہیں کیا، محبت بھی نہیں کی، اور حضور نے اپنی والدہ سے ابھی پوری تسلی کے ساتھ ماں کی ممتا کا مزہ بھی نہیں لوٹا، اور ماں کا سایہ حضور کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو ذرا غور کریں، یہ کیا معاملہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرے دوستو تاکہ حضور علیہ السلام کو احساس محرومی ہو، یعنی ماں باپ کے نہ ہونے کا احساس ہو، تاکہ تمام جہان کے یتیموں کا آپ ٹھکانہ بنایا جائے۔ تمام جہان کے وہ بچے جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ان کے آپ باپ بھی بنے، اور ان کو ماں کا پیار بھی حضور علیہ السلام سے نصیب ہو۔ میرے دوستو عزیزو، یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ، اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اور آپ سارے جہان کے آقا رحمت للعالمین، بچپنے میں آپ کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، مگر دوستو آج اس دنیا میں یتیم کو بڑی حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یتیم کو اس کو بڑا نازک سمجھا جاتا ہے، اسے بیچارہ سمجھا جاتا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس کی حق تلفی کی جاتی ہے، اسے غلام کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اگر یتیم ہونا عیب ہوتا، یتیم ہونا بیچارگی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کو یتیم نہ بناتا۔ یتیم ہونا یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ بے چاہے حضور کی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے، بے ارادہ حضور کی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اور دوستو دوسرا نقطہ یہ دینا چاہوں گا کہ دنیا جہان کے سارے یتیموں کو یہ خبر دے دی جائے کہ اگر آپ یتیم ہیں تو آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کے شہنشاہ، ساری کائنات کی رحمت کو بھی اسی عمر میں یتیم بنایا تھا۔ تمام یتیم خوش نصیب ہیں کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور دوستو عزیزو ضمناً ایک بات نکلی ہے تو عرض کر دوں کہ میرے نبی نے یتیموں کی جو کفالت کی ہے اور جو انسانیت کو جو نظریہ دیا ہے یتیم کی کفالت کا، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، سنیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک ایسا مکان متعین نہیں کیا کہ یہ یتیم خانہ ہے، یہ یتیم گھر ہے، یہ وہ بچے جن کے ماں باپ نہ ہو، جس کا کوئی نہ ہو، وہ یہاں آئے اور یہاں اس کی پرورش ہوگی۔ میرے نبی نے کوئی یتیم خانہ نہیں بنایا، میرے نبی نے ایسے بچوں کے لیے کوئی ایک الگ جگہ یا اس کو پالنے والی کوئی ایک الگ تنظیم قائم نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
یتیم خانہ بنانا اور اس میں یتیموں کو جمع کرنا، یہ ان کے دماغ میں یہ بٹھا دینا ہے کہ میں یتیم ہوں، میں یتیم خانے میں رہتا ہوں، میں بیچارہ ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ آپ یتیم خانے میں یتیم بچوں کو داخل کرو گے تو اس کے دل سے یہ خیال کبھی نہ جائے گا، اور یہ خیال اس کو مرتے دم تک رہے گا کہ میں یتیم خانے میں پلا بڑھا ہوں، مجھے یتیم کو پالنے والی کمیٹی نے پڑھایا لکھایا، میرے نبی نے یہ ادھورا تصور، یہ ناقص، یہ ایک دار تصور میرے نبی نے دنیا کو نہیں دیا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یتیم بچوں کو اپنی اولاد کا درجہ دو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح رکھو، تاکہ اس کے دل دماغ سے احساس یتیمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میرے نبی نے یتیموں کو اپنی اولاد کا درجہ دیا اور انہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح پالا، تاکہ اس کے دل میں کبھی احساس کمتری نہ آئے۔ میرے دوستو، بہر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا پر اپنی والدہ کے ساتھ پہنچتے ہیں، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہیں پہ آپ کی قبر بنائی جاتی ہے۔ آپ کی خادمہ جو حضور علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معصوم بچہ جس نے اپنی ماں سے ابھی جی بھر کے پیار بھی نہیں کیا تھا، باپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، ماں ابھی اس کی ممتا جی بھر کے ملی نہ تھی، اور ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ میرے دوستو، ذرا تصور کرے حضور علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی جب آپ کی والدہ کو خود آپ قبر میں اتار رہے ہوں گے۔ اللہ اور کیجیے کن مراحل سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا ہے۔ قبر بنائی گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے سید و سردار اپنی والدہ مرحومہ کی قبر پر بیٹھ کر گھنٹوں روتے رہے، روایات میں آتا ہے۔ پھر خادمہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی کہ یہ تو حکم اجل ہے، آپ کی والدہ بڑی نیک تھیں، اچھی دنیا میں پہنچی ہے، آپ کی والدہ بڑی دنیا جہان کی سب سے خوش نصیب عورت تھی جس نے آپ جیسی نعمت دنیا والوں کو عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ خادمہ حضور علیہ السلام کو وہیں سے واپس لے کر کے مکہ آ جاتی ہیں، جناب عبد المطلب کے حوالے کرتی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال بتائی جا رہی ہے، اور حضور علیہ السلام دادا عبد المطلب کی پرورش میں آپ کی گود میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب حضور سے بہت پیار کرتے ہیں، دنیا میں زمین پہ کبھی کسی دادا نے اپنے پوتے سے ایسا پیار نہیں کیا ہوگا، زمین پر کسی پوتے نے اپنے دادا کی گود میں اس طرح پرورش نہیں پائی ہوگی جو جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرورش کیا، جو آپ کو پیار کیا۔ سارا مکہ، تمام خاندان قریش بڑی خوشی اور بڑی حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا پیار ہے دادا اور پوتے میں۔ اللہ اکبر۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ سردار قریش ہے، آپ خانہ کعبہ کے پاس صحن میں، کعبہ کی صحن میں، مطاف میں آپ اپنی مسند لگاتے تھے، اور اس مسند پر کسی کو بیٹھنے یا چڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ آپ کے 10 بیٹے جو کہ جوان ہیں اور بزرگ ہیں، ان کو بھی یہ جرت نہ تھی کہ آپ کی مسند پر وہ چڑھ جاتے، قدم رکھتے۔ مگر دوستو عزیزو، حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ عبد المطلب کی مسند پر بیٹھتے اور ایک سردار کی حیثیت سے بیٹھتے۔ جب آپ کے چچا یعنی عبد المطلب کے جوان بیٹے جب آپ کو روکتے تو جناب عبد المطلب فرماتے کہ اے لوگو، اے میرے بچوں، میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نگاہ سے نہ دیکھو، یقیناً یہ تم میں سب سے زیادہ اس مسند کا حقدار ہے، یہ تم جیسا نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ ہے کہ دادا نے کہا میرا یہ پوتا، اے میرے بیٹو، یہ تم جیسا نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں مسند پہ بیٹھنے کی، مگر یہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے دادا کی گود میں محبت میں آغوش میں پروان چڑھتے رہے۔ حضور علیہ السلام زمانہ گزرتا رہا، 7 سال کے ہوئے سرکار۔ 7ویں سال جب سرکار کی عمر 7 برس کی ہوئی تو مکہ میں قحط، سوکھا آ گیا، تمام خاندان کے لوگ پریشان، تمام مکہ کی آبادی پریشان، جانور بھی پیاسے مر رہے ہیں، لوگ بھی پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو جناب عبد المطلب کے پاس آ کر، چونکہ آپ متولی کعبہ ہیں، کعبے کے آپ متولی ہیں اور تمام خاندان کے سردار ہیں، تمام کے تمام خاندان، تمام قریش آپ کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اے عبد المطلب کچھ کرو، کچھ کرو کہ بارش ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو 7 سال کے ہیں تیار کیا، اور تیار کر کے کعبے کے صحن میں لے گئے اور سب سے آگے حضور علیہ السلام کو رکھا، اس کے پیچھے آپ اور تمام خاندان آپ کے پیچھے۔ یہ منظر ذرا غور کریں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی یہ کسی کو گمان بھی نہیں کہ یہ نبی ہونے والے ہیں یا رسول ہونے والے ہیں، مگر دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت ویسی ہے جیسے نبوت اور رسالت کے بعد ہونے والی ہے۔ آپ کو آگے رکھا، پیچھے دادا ہے اور آپ کے پیچھے تمام خاندان ہے، اور دادا کہہ رہے ہیں، جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو کہ بڑا ہی انوکھا ہے، جو کہ تجھے پسند ہے، یقیناً تو نے اسے اپنی مشیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اسے پسند کرتا ہے، اس کے وسیلے سے ہم پر ابر رحمت باران رحمت نازل فرما۔ ابھی یہ دعا کرنی تھی کہ بادل پانی سے لبریز ہو کر مکہ کی وادی پر چھا گئے، اور کچھ ہی پل میں اتنی موسلا دار بارش ہوئی کہ ساری قوم خوش ہو گئی، سارے جانور خوش ہو گئے، اور مکہ اس طرح پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ یہ 7 سال کی عمر، زمانہ گزرا، اسی طرح کے معجزات اور برکات خاندان قریش حضور علیہ السلام سے لوٹ رہا ہے۔ اسی سال مکہ سے باہر کی آبادی والوں نے، چونکہ مکہ کے خاندان قریش سے جلنے والے بہت تھے، ان کی شان و شوکت دیکھ کر، ان کا جاہ و جلال دیکھ کر، چونکہ پوری دنیا سے تمام انسان کا حج کے مہینے میں آتے، حج اس وقت بھی ہوتا تھا مگر اس میں بہت ساری غلطیاں اور بتوں کے لیے چڑھاوے وغیرہ یہ سب ہوتا تھا، طواف بھی ہوتا تھا، اور اس وقت خاندان قریش جو ہے وہ ان میں خدمتیں تقسیم تھی کہ آپ پانی پلائیں گے حاجیوں کو، آپ جو ہیں وہ پروگرام بتائیں گے کہ اگلے دنوں میں مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے، آپ جو ہے کعبے کی صفائی کریں گے، کعبے کی چابی آپ کے پاس ہوگی۔ اس طرح تمام قبائل میں حج کی تمام حاجیوں کی خدمتیں تقسیم تھی۔ تو یہ جاہ و جلالت اور یہ شان و شوکت دیکھ کر دوسرے آبادی کے لوگ وہ جلا کرتے تھے۔ تو کچھ دشمنان مکہ، دشمنان قریش، انہوں نے مکہ کی وادی پر، تمام آبادی پر حملے کا ارادہ کیا، اور سب مل کر کے ایک بڑا لشکر لے کر کے، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 7 سال ہے اور حملہ ہو رہا ہے، مکہ کے لوگوں کا قتل عام ہونے کو ان کا ارادہ ہے، اور مکہ پر قبضہ یعنی ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے خاندان کو آپ نے اس وقت یہ پیغام دیا کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑو، اپنے ملک کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو جان دو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی 7 برس کی عمر ہے، 7 برس کی عمر میں تمام انسانیت کو آپ پیغام دے رہے ہیں، آپ خود خاندان کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے جا رہے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود مبارک سے مکہ والوں کو محفوظ بھی کر دیا، اور دشمن ڈر کر بھاگ بھی گیا۔ مگر دوستو میرا نبی 7 سال کی عمر ہے،
پوری انسانیت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ برسر پیکار رہو۔ میرے دوستو، آج مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک سے محبت نہیں کرتے، یہ ملک کے ہمدرد نہیں۔ اگر مسلمان ہمدرد نہیں ہے تو دنیا میں کون اپنے ملک سے ہمدردی کر سکتا ہے؟ مسلمان کو تو اس کے پیغمبر نے 7 سال کی عمر ہی سے یہ سکھایا ہے کہ اپنے ملک میں، جس ملک میں رہو اس ملک کے وفادار بن کر رہو۔ اس ملک پر جب آفت آئے تو اس آفت کو اپنے سینے سے لگاؤ اور ملک کی حفاظت کے لیے ہر قدم، ہر کوشش، ممکن کوشش اختیار کرو۔ میرے دوستو ذرا غور تو کرو، یہ 7 سال کی عمر میں سرکار پوری انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے 7 سال کی عمر سے انسانیت کو یہ پیغام دیا، اس کے ماننے والے کبھی اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہمیشہ سے، جب سے ہندوستان تقسیم ہوا، جب سے یہ ملک وجود میں آیا، ہمیشہ سے، اس وقت سے لے کر آج تک، اور جب تک مسلمان اس ملک میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اپنے ملک کے وفادار بن کر رہیں گے۔ دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمانوں کی قربانیاں اس ملک کی حفاظت کے لیے، جس کو تاریخ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء، میرے دوستو ٹاپک بدل رہا ہے مگر صرف اشارہ کر دوں چونکہ آج ماحول کیا چل رہا ہے۔ آج غیر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک سے محبت نہیں رکھتا۔ ارے مسلمان ہی نے تو اپنے ملک سے محبت کرنا پوری دنیا کے انسانوں کو سکھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرکیف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے ہیں، 8واں سال لگ گیا، عمر مبارک کا 8واں سال۔ حضور کی عمر مبارک اب 8 سال ہے۔ اب 8ویں سال کیا ہوا کہ جناب عبد المطلب علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور 8ویں سال جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہوتا ہے، مگر انتقال سے پہلے آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو، تمام اولاد کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد تمام بیٹوں کو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، مگر میرے جانے کے بعد میرے بیٹے، میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گا؟ تو حضرت حارث نے کہا، جو سب سے بڑے بیٹے، عبد المطلب نے کہا نہیں، ابو لہب جو حضور کا سگا چچا ہے، یہ وہی ابو لہب ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خبر اس کی لونڈی سویبہ، اس کی خادمہ سویبہ نے جب آ کر خبر دی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو چونکہ بیٹے کی خوشخبری، بیٹے کے پیدا ہونے کی خبر، یہ بہت بڑی خبر، بہت بڑی خوشخبری، یعنی لڑکی تو نہیں ہوئی نا، میرے خاندان میں بیٹا آیا، یہ بہت بڑی خبر ہوا کرتی تھی۔ تو جیسے ہی ابو لہب کو، جو کہ حضور کا چچا تھا، جس کی مذمت میں پوری سورہ لہب اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے اور قیامت تک اس پر قرآن عظیم کی تلاوت کے ذریعہ لعنت ہوتی رہے گی، اس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی جب خبر سنی تو اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی باندی کو، سویبہ کو کہا کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب دوستو عزیزو ذرا غور تو کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ایک کافر بدبخت آدمی لونڈی کو آزاد کر رہا ہے، اور آج کلمہ پڑھنے والے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر کو سجائیں تو لوگ تانا دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، خوب سجاؤ، خوب سجاؤ، اور اپنے محلوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اور اپنے گھروں کو بھی سجاؤ۔ مگر دوستو عزیزو، بات چلی ہے تو میں کہنا چاہوں گا، اور یہ پیغام میلاد کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ مسجدوں کو سجانا یہ ضروری نہیں ہے، یقیناً ضروری نہیں ہے، مگر سجانا یہ اظہار محبت ہے۔ محلے کو سجانا ضروری نہیں ہے، مگر سجانا اظہار محبت مصطفیٰ ہے۔ ہم اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کی خوشی میں ہم اپنے گلی کوچوں کو سجا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس سے محبت کی جائے گی، ہمیشہ کی جائے گی، قیامت تک کی جائے گی۔ مگر دوستو ٹھہر کے ایک پیغام دینا چاہوں گا،
کہ آپ اگر اپنی مسجدوں کو اگر سجاتے نہیں، اپنے محلوں کو نہیں سجاتے، کوئی بات نہیں، مگر دوستو عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے اپنے چہرے کو میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں محمد عربی کی سنت مبارک سے سجا لیا ہو۔ وہ زیادہ سجانا ہے، اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے کردار کو درست کر لو، اپنے اخلاق کو درست کر لو، اپنے دل کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجاؤ اور آباد کرو۔ تو میلاد کا حقیقی پہلو یہ ہے اور ظاہری پہلو یہ ہے، ایک گھڑی یہ نہ ہوگا تو چل جائے گا، مگر میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی خوشی یہ ہے کہ آپ میرے نبی کی ٹھنڈک جس چیز میں ہے یعنی نماز میں، اس سے اپنی زندگی کو آباد کریں۔ یہ تو دوستو عزیزو، اس میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اپنے آپ کو اس طرح سجائیں، اپنے چہرے کو سجائیں، اپنے کردار کو سجائیں، اپنے اخلاق کو سجائیں، اپنے سینے کو سجائیں، اپنے پوری زندگی کو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کریں۔ بہرکیف دوستو، تو ابو لہب نے آزاد کیا، یعنی اس نے میلاد منایا، اور میلاد منانے کا صلہ اللہ نے دیا کہ اس کے کسی قریبی نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سننا بالکل صحیح حدیث، اس کے کسی قریبی نے خاندان کے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، ہے نا، مرنے کے بعد، تو پوچھا، ابو لہب بہت پریشان، پسینے میں ڈوبا ہوا، بے چین بے قرار، کہا کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ تو میری آخرت برباد ہو گئی کہ میں نے محمد کی دعوت کو قبول نہ کیا، مگر ہاں پیر کے دن مجھے کچھ گھوٹ پانی کے نصیب ہو جاتے ہیں اس انگلی کے ذریعے، جس انگلی کے اشارے سے میں نے محمد کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے دوستو۔ تو جب کافر کو، بدبخت کو، دشمن محمد مصطفیٰ کو جب میلاد منانے کا صلہ اللہ دے رہا ہے تو محمد کے وفاداروں کو کتنا ملے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کریں اور دنیا کو میلاد مصطفیٰ کے ذریعے یہ پیغام دیں اپنے کردار کے ذریعے کہ ہم محمد کے غلام ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ماننے والا، میرے دین کو قبول کرنے والا، میری دعوت کو قبول کرنے والا، میرا غلام حقیقت میں وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے تمام دنیا کے انسان محفوظ ہو جائے، وہ میرا اصلی غلام ہے۔ عزیزان ملت، غور کریں، ایک ایک چیز، ایک ایک سبق عبرت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور دوستو عزیزو، بہرکیف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 8 سال کی ہوئی۔ جناب عبد المطلب کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنی تمام اولاد کو جمع کیا، اس میں ابو لہب بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابا جان، میں محمد کا کفیل بنتا ہوں، چونکہ حضور سے سارے کے سارے محبت کر رہے ہیں اور دل سے محبت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیدا کیا، اس طرح آپ کو تخلیق فرمایا کہ حضور محبت کیے جانے کے لائق ہیں۔ ارے ہم ماننے والے تو صحیح، دشمن نے بھی حضور سے محبت کی ہے، بے دین غیر مسلموں نے بھی حضور کی تعریف کی ہے۔ ایک عیسائی ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان، اس نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، حقیقت میں فضیلت، عظمت اور تعریف وہ ہے جو دشمن کرے تو وہ دشمن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم only one person on earth، یعنی زمین پہ وہ صرف واحد انسان ہے، واحد اکیلا آدمی ہے جس نے پوری کائنات کو فتح کیا۔
نہ آپ سے پہلے کسی نے پوری دنیا کو فتح کیا. فتح کرنے والے بہت ہوئے. سکندر جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا مگر اس کے مرنے کے بعد اس کی فتح کا نام و نشان مٹ گیا. مگر محمد نے پوری دنیا کو, زمین کو فتح نہیں کیا, انسانوں کے دلوں کو فتح کیا. اور جب تک انسان رہے گا محمد کی فتح کا نشان باقی رہے گا. یہ سائنسدان کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اس کی نگاہ کہاں ہے؟ دیکھو ہماری توجہ کبھی پہنچی اس بات پر؟ دیکھو غیر کی نگاہ پہنچ رہی ہے. تو حضور کو اللہ نے بنایا ہی ایسا. اللہ اکبر. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. عزیزان ملت اسلامیہ, جناب عبد المطلب ہم آئے اور اسی کو سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں. جناب عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں سے یہ پوچھا کہ کون میرے بعد میرے پوتے محمد کا کفیل بنے گا, اور کون اپنی جان سے زیادہ میرے پوتے کو چاہے گا, اپنی جان سے زیادہ حفاظت میرے پوتے کی کرے گا. سب بھائیوں نے کہا, سب بیٹوں نے کہا مجھے میری کفالت میں دے دو, میری کفالت میں دے دو. مگر کسی پر جناب عبد المطلب کا دل مطمئن نہ تھا. جب حضرت ابو طالب مولائے کائنات کے والد نے کہا کہ ابا جان محمد کا کفیل میں ہونا چاہتا ہوں, اور میں اپنی جان سے زیادہ, اپنے بیٹوں سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی اولاد ہی نہیں اپنی جان سے زیادہ محمد کی حفاظت کروں گا. میرے دوستو غور کرو, غور کریں. اللہ تعالیٰ نے جو سورہ والضحیٰ میں فرمایا, کیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اے محبوب تیرا رب نہ تجھ سے روٹھا نہ تجھ سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. اس میں ایک آیت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام پہلے حضرت حلیمہ کی حفاظت میں ہے, اس کے بعد 4 سال کے ہوئے تو 2 سال بی بی آمنہ آپ کی محافظہ ہوئی, اور اس کے بعد جب آپ 8 سال کے ہوئے, 6 سال کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب آپ کے محافظ ہو گئے. آپ 8 سال کے ہوئے تو جناب ابو طالب آپ کے محافظ ہوئے. تو اعلیٰ حضرت اور تمام مفسرین کی یہ رائے ہے, یہ رائے ملتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں, حفاظت محافظ ہم تھے تمہارے, حقیقی حفاظت میں کر رہا تھا تمہاری. کبھی حلیمہ کے ذریعہ, کبھی آمنہ کے ذریعہ, کبھی عبد المطلب کے ذریعہ, کبھی ابو طالب کے ذریعہ, اور کبھی ابو طالب کے بعد علی شیر خدا کے ذریعہ. عزیزان ملت غور کریں. دوستو عزیزو, میرے محترم سامعین, میرے نوجوان دوستو, اب میں آپ کے لیے کچھ خاص, یہاں جو ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں اب ان کے لیے نہیں ہے مگر خاص آپ کے لیے ہے, سنیں وہ بھی. میرے دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان قریب زمانہ عمر کے اس پڑاؤ پر قدم رکھنے والے ہیں جسے ہم جوانی کہتے ہیں. جوانی بہت بڑی نعمت ہے. تمام نوجوانوں کے لیے سیرت کا یہ عظیم پہلو میں پیش کرنا چاہوں گا. گفتگو کو جاری رکھوں؟ تھوڑی دیر؟ نہیں سب بولو, مجھے بھی تو پتا چلے. دلچسپی سے بیٹھتے ہیں لوگ کہ گھڑی پہ نگاہ رکھتے ہیں, مجھے بھی تو پتا چلے. دوستو یہ میرے نبی کی زندگی کی داستان ہے کہ جی بھرتا ہی نہیں, نہ بیان کرنے سے نہ سننے سے. بہرکیف دوستو حضرت ابو طالب اب آپ کے کفیل ہیں. جناب ابو طالب کی کفالت میں اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہر کوئی محبت کر رہا ہے، ہر کوئی آپ کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے۔ 40 سال کے بعد جو گالی دیں گے، 40 سال کے بعد جو آپ پر پتھر ڈالیں گے، 40 سال کے بعد جو آپ کو لان تان کریں گے، 40 سال کے بعد جو آپ کے مشن کے ہر ممکن کوشش کے ساتھ آڑے آنے والے ہیں، وہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے محبت کر رہے ہیں، سب حضور کو چوم رہے ہیں، سب حضور کو وسیلہ بنا رہے ہیں، سب اپنی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھ رہے ہیں۔ اور کیسا میرا نبی کیسا امین و صادق ہے کہ میرے نبی کا عمر کا زمانہ 12 سال کو پہنچتا ہے، اب حضور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے ہیں، مگر حضور کے اخلاق حسنہ کی روشنی سے تمام مکہ کی وادی روشن ہو چکی ہے، سارے کے سارے لوگوں کے دلوں کو تازگی مل رہی ہے، حضور کو دیکھ کے آنکھ روشن ہو رہی ہے، حضور سے بات چیت کر کے موڈ اور مزاج فرحت حاصل کر رہا ہے، حضور سے مل کر آنکھیں روشن ہو رہی ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، روتا ہوا حضور کو دیکھے تو وہ رونا بھول کر ہنسنا شروع کر دیتا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ مکہ کی زندگی ہے کہ حضور علیہ السلام پوری انسانیت کو، پورے مکہ کے لوگوں کو آپ خوشی بانٹ رہے ہیں، رحمت بانٹ رہے ہیں، برکت بانٹ رہے ہیں۔ 12 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے ہیں، ساری خاندان قریش نے، تمام مکہ کے لوگوں نے، تمام کفار مکہ نے آپ کو امین و صادق پکارنا شروع کر دیا۔ اب لوگ حضور کو محمد کہہ کے نہیں پکار رہے ہیں، کوئی امین کہہ رہا ہے، کوئی صادق کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے اے امین و صادق، اے امین و صادق۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا وہ حسین پہلو ہے کہ ہر کوئی اپنی امانت کو حضور کے پاس رکھتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ وہ امین ہے جن کے پاس کتنی ہی قیمتی امانت رکھ دی جائے اطمینان رہے، چاہے 1 سال بعد لی جائے، چاہے 2 سال بعد لی جائے، وہ اپنی حقیقت کے ساتھ واپس نصیب ہوتی ہے۔ دوستو عزیزو، ہر کوئی حضور کے پاس اپنی امانتیں رکھ رہا ہے اور حضور کو امین و صادق پکار رہا ہے۔ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ میں تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوانی کی عمر میں سب سے زیادہ عزیز دولت، سب سے قیمتی سرمایہ امانت ہے اور صداقت ہے۔ اگر آپ نوجوانی کو ایک سکے سے مثال دیں اور تعبیر کریں تو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو دوسرا پہلو۔ اگر ایک پہلو نہ ہو، ایک پہلو پر چھپائی نہ ہو، تب بھی وہ سکہ بازار میں نہیں چلے گا۔ دونوں پہلو پر اگر چھپائی اچھے سے ہو تبھی دکاندار اسے قبول کرے گا اور وہ بازار میں چل سکے گا۔ تو جوانی کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو امانت ہے، دوسرا پہلو صداقت ہے۔ اور میرے نبی اپنی جوانی کے آغاز میں سارے نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ نوجوانوں، اپنی نوجوانی کی عمر میں سب سے عظیم سرمایہ امانت اور صداقت کو کبھی ضائع مت ہونے دینا، ہمیشہ امین بن کے رہنا، ہمیشہ صادق بن کے رہنا، سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، امانت میں کبھی خیانت مت کرنا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امانت سے مراد صرف امانت کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ میں نے یہ موبائل حاجی صاحب کو دیا، حاجی صاحب میں کل آپ سے لوں گا۔ تو امانت کا مفہوم اتنا کم نہیں ہے کہ یہ چیز میں نے دی، انہوں نے حفاظت سے رکھا، کل مجھے واپس لوٹا دیا، نہ اس میں کوئی عیب آیا، اس کی حفاظت کے ساتھ انہوں نے مجھے لوٹایا۔ یقیناً یہ امانت ہے، مگر امانت صرف اتنی نہیں، یہ تو ظاہری امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امانتیں دی ہیں، ہمیں جو امانتیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، طاقت دی ہے، سارا وجود ہمیں دیا ہے، جوانی کے جذبات دیے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اسے غلط راستوں پہ نوجوانوں ضائع مت کرو، ورنہ یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول جو قرآن میں موجود ہے، سورہ یوسف میں حضرت یوسف کہتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کرنے والے منحوس ہیں، خیانت کرنے والے بڑے ہی غریب ہیں، مفلس ہیں، خیانت کرنے والے بد نصیب ہیں، بد کردار اور بے نصیب ہیں۔ میرے دوستو، جس نے خیانت کیا امانت میں، وہ ذلیل ہو گیا، وہ بے عزت ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا۔
ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو وہ امانت ہے، اور وہ عورت صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہے۔ اگر آپ اپنا چکر چلا رہے ہیں، اپنی نگاہ ڈال رہے ہیں، تو یقیناً یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہی کہا تھا کہ یہ تو آپ کی امانت ہے، آپ کی ملکیت ہے، میں آپ کا ایک غلام بن کے رہا ہوں، میں کیسے امانت میں خیانت کرتا۔ یہ دوستو عزیزو ذرا غور تو کریں، نوجوانی کی عمر میں سب سے قیمتی جوہر جو ہے، اگر آپ نے اس چیز کو ضائع کر دیا تو آپ کی نوجوانی، آپ کی جوانی برباد ہو گئی، آپ کی جوانی کسی کام کی نہیں۔ تو میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کی عمر میں تمام دنیا کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی جوانی کی عمر میں امانت کو برقرار رکھیں، صداقت کو برقرار رکھیں، کیونکہ جب یہ دونوں چیز برقرار رہتی ہے تب آدمی امین و صادق ہوتا ہے۔ اور مکہ کے کافروں نے میرے نبی کو امین و صادق کہا، دنیا میرے نبی کو امین و صادق کہہ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلسلہ کلام بہت طویل ہے، ہمیں بہت دور تک جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بغیر وقت ضائع کیے کل جلدی سے آپ کے سامنے جوانی کا پورا حصہ، اور پھر حضور علیہ السلام کا نکاح 25 سال کی عمر میں، اور پھر اس کے بعد اعلان نبوت تک۔ آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ اعلان نبوت تک پہنچوں گا، مگر بہر کے کل ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اس میں کچھ خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔